جس وقت آپ کے دوست آپ سے دشمنی کریں اور آپ سے کنارہ کش ہو جائیں اور آپ سے جھگڑا کریں تو کہیں میں کتنا خوش نصیب ہوں، جو کل آخری فیصلے کے دن پر ہوتا آج ہو گیا۔ یہ دنیا والے میرے دشمن بن گئے ہیں تاکہ قیامت مجھ پر پہلے سے واضح ہو جائے۔ لوگوں کو آپ کے لیے برا بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کا چہرہ لازمی طور پر اگلے جہاں کی طرف پھر جائے۔ یہ جان لو کہ آخرکار یہ سب آپ کے مخالف اور دشمن بن جائیں گے۔ آپ کو قبر میں چھوڑ دیا جائے گا، ماتم کرتے ہوئے، ایک اللہ سے التجا کرتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہی اللہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے لوگوں کو ہمارا دشمن بنا دیتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہی اس دن ہونے والا ہے۔ موت کے وقت بھی سب ہمیں تنہا چھوڑ دیں گے اور ہم صرف اللہ کو پکاریں گے، ہم یہ حقیقت جان کر ابھی سے اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ زمین اور آسمان کے تمام ایٹم اللہ کی فوج ہیں۔ تم نے دیکھا کہ ہوا نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ انتقامی سمندر فرعون پر کیسے ٹوٹا؟ اور اس زمین نے قارون کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور ان ابابیلوں نے ہاتھی کے ساتھ کیا کیا کیا؟ اور کیسے نمرود کی کھوپڑی کو مچھر کھا گیا؟ اور لوط کے دشمنوں پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اے اپنے اعمال میں اللہ کی مخالفت کرنے والے، تم اس کی فوج کے درمیان ہو، ڈرو۔ اگر وہ آنکھ سے کہے اسے اذیت دو تو آنکھ کا درد آپ پر 100 تکلیفوں کا باعث بن جائے گا، اور اگر وہ دانتوں سے کہے اسے تکلیف دو پھر آپ اپنے دانتوں سے عذاب پاؤ گے۔ یعنی ہمارے اعضاء اللہ کی فوج کے مانند ہیں، انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ ہم پر مکمل طاقت رکھتا ہے اور ہمارے اپنے جسم کے اعضاء سے بھی ہمیں کسی بھی وقت سزا دینے پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں خود ہی گر جاتا ہے، کیونکہ اس کا ظلم اس ہی کے سر پر پڑتا ہے۔ تم جو دوسروں کے لیے کنواں کھود رہے ہو، در حقیقت تم اپنے ہی لیے گڑھا بنا رہے ہو۔ جو جتنا بد کردار ہوتا ہے اس کا اتنا ہی برا انجام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے انصاف کا یہی اصول ہے کہ بدترین انسان کے لیے بدترین سزا ہے۔ یہ مت سوچو کہ کمزور انسان کا کوئی مددگار نہیں۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھو، جب اللہ کی مدد آ پہنچے، یعنی کمزور لوگوں کا مددگار خود اللہ ہے، اس لیے کمزور لوگوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر چیز جو تمہارے لیے باعث راحت ہے، ذرا اس وقت کو سوچو کہ جب تم اس سے جدا ہوگے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے تم کبھی خوشی حاصل کرتے تھے،
مگر آخر وہ تمہارے سے جاتی رہیں۔ جن سے تم اب دل لگائے ہو وہ بھی باقی نہیں رہے گا، سو اس سے دل نہ لگاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ تم سے جاتی رہیں تم اس سے فرار اختیار کر لو۔ یعنی دنیا میں ہر چیز فانی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے، اس لیے چاہے کوئی انسان ہو یا کوئی شے، کسی سے بھی دل نہیں لگانا چاہیے۔ صرف اللہ ہی کی ذات پر توجہ مذکور کرنی چاہیے اور دل لگانا چاہیے جو کہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جبرائیل اور آسمانی ارواح کا کعبہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیٹ پوجا کرنے والوں کا قبلہ کھانوں سے بھرا دسترخوان ہے۔ اللہ کو جاننے والوں یعنی عارفوں کا قبلہ اللہ کے ساتھ وصال کی روشنی ہے۔ فلسفی کی عقل کا قبلہ تخیل ہے۔ درویشوں اور سنیاسیوں کا قبلہ خدائے مہربان ہے۔ چاپلوسی کرنے والوں کا قبلہ سونے کا بٹوا ہے۔ روحانی لوگوں کا قبلہ طویل صبر اور تحمل ہے۔ ظاہری صورت کی عبادت کرنے والوں کا قبلہ پتھر کی مورت ہے۔ باطن پر نظر رکھنے والوں کا قبلہ وہ حسین یعنی اللہ ہے۔ ظاہر کی عبادت کرنے والوں کا قبلہ عورت کا چہرہ ہے۔ جہاں اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے وہاں اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ آپ نے با آواز بلند فرمایا کہ اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ پر توکل کرتے وقت اسباب سے بے پرواہی مت برتو، یعنی اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ اپنے حصے کا کام کرنا بھی لازم ہے۔ رسول کی یہی تعلیم ہے کہ پہلے اپنے حصے کا کام کرو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔
جہاں بہتا پانی ہوتا ہے وہاں ہریالی اگتی ہے، جہاں بہتے آنسو ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ دھوکے بازی اور کینہ پروری میں تمام آدمیوں سے بدتر یہ آدمی ہے جو میرے اندر ہے۔ ہر شے اپنے ہی قسم کے ساتھ راحت محسوس کرتی ہے۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس شخص کی توجہ نیک لوگوں کو لان تان کرنے پر لگا دیتا ہے۔ جب خدا کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کی توجہ عاجزی کے ساتھ آنسو بہانے پر لگا دیتا ہے۔ اللہ اور رسول کا ہاتھ تھام لو۔ اے بھائی، جسم کے ابو جہل سے فرار حاصل کر لو، یعنی ہماری اپنی ذات ابو جہل کی طرح ہے، جہالت سے بھری ہوئی۔ اللہ اور رسول کے احکام پر چل کر اس ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ جادو ٹونے میں تو شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر ہم اللہ کا نام لے کر بھی اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جیسا کہ پانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، دل سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر بھی ہمیں کم ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا نام ہمارے دل میں جلوہ گر ہوتا تو ہمارا جسم پاش پاش ہو جاتا، یعنی اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کو دل سے یاد کریں تو حیران کن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ تمہارے مال کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ نماز چرواہا ہے جو بھیڑیوں یعنی برائیوں اور بے حیائی سے تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ابلیس کی غلطی یہ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، اور یہ بیماری ہر انسان کی روح میں ہے۔ یہ مشکلیں اور پریشانیاں جو تمہیں آتی ہیں یہ تمہاری کسی غلطی کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے تمہیں اپنی غلطی یاد ہو کہ نہیں۔ افسوس، بہت سی خطائیں جو تم لوگوں میں دیکھتے ہو در حقیقت خود تمہارا اصل ہیں جو دوسروں میں نظر آتا ہے۔ 100 لوگوں کو لان تان کر کے تم خود کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہو۔ تم اپنی برائی صاف دیکھ نہیں پاتے، ورنہ تم خود سے دل و جان سے نفرت کرنے لگتے۔ اچھے آدمی کا ہر عمل ہی اچھا ہے۔
اس کی کوتاہیاں بھی فائدے میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی قوم پر بغیر کسی پریشانی خرید و فروخت کے آسمان سے کھانا اتر رہا تھا۔ کچھ لوگ بے ادبی سے چیخے کہ دال کہاں ہے، لہسن کہاں؟ جنت کا کھانا بند ہو گیا اور ان کے حصے محنت رہ گئی۔ جب بھی تم پر دکھ اور پریشانی آتی ہے، یہ تمہاری بے ادبی اور گستاخی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ دنیا اور اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا مال، کاروبار اور عورت کی خواہش رکھنے کا نام نہیں۔ یعنی اگر آپ مال، کاروبار، عورت وغیرہ سے رغبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو آپ دنیا میں کھو گئے، جبکہ ان چیزوں کے باوجود اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح اول رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے غافل نہیں، اور اس صورت میں دنیاوی لگا او جائزے ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ اور ہمارے اعمال آواز کی مانند ہے۔ جس طرح ہماری آواز پہاڑ سے ٹکرا کر ہمارے ہی کانوں میں واپس آتی ہے، اسی طرح دنیا میں ہم جو اعمال کرتے ہیں وہ اعمال ہی اچھے اور برے حالات کی صورت میں ہماری زندگی میں لوٹ کر آتے ہیں۔ جادو ٹونے میں تو شیطان کا نام لیا جاتا ہے اور پھر بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، مگر ہم اللہ کا نام لے کر بھی اس طرح فائدہ حاصل نہیں کر پاتے جیسا کہ پانا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں، دل سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر بھی ہمیں کم ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اگر اللہ کا نام ہمارے دل میں جلوہ گر ہوتا تو ہمارا جسم پاش پاش ہو جاتا۔ یعنی اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ کو دل سے یاد کریں تو حیران کن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا اور اللہ سے غافل ہو جانے کا نام ہے۔ دنیا مال، کاروبار اور عورت کی خواہش رکھنے کا نام نہیں۔ یعنی اگر آپ مال، کاروبار، عورت وغیرہ سے رغبت کی وجہ سے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو آپ دنیا میں کھو گئے، جبکہ ان چیزوں کے باوجود اگر آپ اللہ کو اپنی ترجیح اول رکھتے ہیں تو آپ اللہ سے غافل نہیں، اور اس صورت میں دنیاوی لگا او جائزے ہے۔ ہماری ذات میں ہزاروں بھیڑیے، کتے، فرشتے اور شیطان ہیں، یعنی ہمارے اندر اچھی اور بری مخلوق دونوں موجود ہیں۔ ہم اصل میں کیا ہیں یہ اس پر مبنی ہے کہ کون سی مخلوق ہماری ذات پر غالب ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب سونے کی مقدار تانبے سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ تانبے کی بجائے سونا بن جاتا ہے۔ یعنی اگر حیوانوں کی صفات جیسے غصہ، نفرت، حسد، بے حیائی وغیرہ ہم پر غالب ہوں تو ہم بھیڑیے شیطان ہیں، اور اگر فرشتوں کی صفات جیسے محبت، درگزر، رحم، انکساری، حیا وغیرہ ہم پر غالب ہوں تو ہم فرشتوں میں سے ہیں۔ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے۔ زبان روح کے دروازے پر لٹکا ہوا پردہ ہے۔ جب ہوا چلتی ہے اور پردہ ہٹتا ہے، یعنی جب تم بولتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ اس گھر میں کیا ہے۔ کیا وہاں سونا اور خزانہ ہے یا سانپ اور بچھو ہیں؟ یعنی انسان کے الفاظ اور بولنے کے انداز سے اس کی اصل شخصیت سامنے آتی ہے۔ اچھے انسان کی زبان سے اچھی باتیں جیسے شکر، اللہ رسول کی باتیں، نرمی، صلاح اور حکمت وغیرہ کی باتیں نکلتی ہیں، جبکہ برے انسان کی زبان سے بری باتیں جیسے غیبت، چغلی،
جھوٹ، گالیاں، تانے وغیرہ کی باتیں نکلتی ہیں۔ 100 الفاظ کے ذریعے انسان کی اصل حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ تمہاری اپنی ذات کا بت تمام بتوں کی ماں ہے، کیونکہ ظاہری بت صرف سانپ ہے، جبکہ تمہارا اپنا بت اژدھا ہے۔ ہم ہر چیز سے زیادہ اپنی خود کی ذات کی پرستش کرتے ہیں، خود کو خدا تصور کرتے ہیں، اس لیے نہ اپنی غلطیوں پر پشیماں ہوتے ہیں، نہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہماری اپنی ذات کا بت سب سے بڑا ہے اور اسے گرانا سب سے اہم ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنی کوتاہیاں دیکھ سکے، اور اگر کوئی اس کو اس کی کوتاہیوں کے بارے میں بتائے تو اس کو خوش دلی سے قبول کرے۔ اکثر لوگ اپنی برائیوں کو دیکھ نہیں پاتے، اور اگر کوئی ان کی نشاندہی کرے تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ جو شخص ہمیں ہماری کمیاں اور کوتاہیاں بتائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنوار رہا ہے۔ مثنوی شریف دل کی جنت ہے جس میں جھرنے اور شاخیں ہیں، ان میں ایک جھرنا ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ یہ کتاب بہترین مقام ہے اور بہترین آرام گاہ ہے، جہاں نیک لوگ کھاتے اور پیتے ہیں اور آزاد لوگ خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ یہ کتاب دلوں کے لیے شفا اور دکھوں کو مٹانے والی ہے، اور قرآن کی تفسیر ہے، اور انعامات کی کثرت کا سبب اور بدمزاجی کی صفائی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ ہمیں اپنے آپ پر قابو رکھنے کی صلاحیت عطا کر دے۔ جو شخص خود پر قابو نہیں رکھ پاتا وہ اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ جس شخص کو تمیز نہ ہو وہ نہ صرف اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی آگ لگا دیتا ہے۔ یعنی بدمزاج انسان کی بدمزاجی کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، اس طرح وہ خود اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ معاشرے کو بھی اس کی بدمزاجی کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ وہ خود پر قابو نہ رکھنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے باعث نقصان ہوتا ہے۔ انسان کی اصل غذا اللہ کا نور ہے۔ جانوروں کی خوراک اس کے لیے نامناسب ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں دراصل وہ ہمارے جسم کی نشو و نما کرتی ہے، روح کی نہیں، جبکہ ہمارا وجود حقیقت میں روح ہے، جسم نہیں۔ اس لیے بہت زیادہ جسمانی خوراک ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ہماری روح جو ہمارا اصل وجود ہے، اس کی نشو و نما کے لیے ہمیں اللہ کے نور یعنی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد اور قربت کی ضرورت ہے، نہ کہ گوشت اور سبزیوں کی۔
اگرچہ اللہ نے آخرت میں جزا اور سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر اس کا نمونہ ہمیں ہر لمحہ ملتا ہے جب تمہارے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تمہاری کسی کو خوشی دینے کی جزا ہے۔ جب تمہیں دکھ پہنچتا ہے، یہ کسی کو دکھ دینے کی وجہ سے ہے۔ یعنی ہمیں اپنی نیکیوں کی جزا اور گناہوں کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی کچھ حد تک ملتی رہتی ہے۔ روحوں کو ہر رات اس پنجرے یعنی جسم کی قید سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہر قسم کے دنیاوی معاملات سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ ان کو نہ کسی غم، فائدے اور نقصانات کا کوئی خیال رہتا ہے، نہ کسی شخص کا خیال رہتا ہے۔ یہی کیفیت صوفیوں کی بیداری کی حالت میں ہوتی ہے۔ وہ دن رات دنیاوی معاملات میں سو رہے ہوتے ہیں، ایک قلم کی مانند جو خدا کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یعنی صوفی اپنی ذات میں فنا ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے ہاتھ میں قلم کی طرح ہوتے ہیں، جسے اللہ جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ وہ ذاتی حیثیت میں دنیاوی معاملات سے دور ہوتے ہیں اور صرف اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ دنیا میں کیا چیز برداشت کرنا سب سے مشکل ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، اللہ کا غصہ برداشت کرنا سب سے مشکل ترین ہے، جس سے دوزخ بھی کانپتی ہے۔ اس نے پوچھا، اللہ کے غصے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے غصے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے غصے کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ تمام بری خصلتیں جب ہمارے اپنے اندر ہوتی ہیں تو تکلیف نہیں دیتی۔ ہمیں اپنے خود کے پھوڑے سے کراہت نہیں آتی۔ ہم اسی ہاتھ سے کھانے میں انگلیاں ڈال کر کھا لیں، مگر کسی اور کا پھوڑا دیکھ کر ہم اس کے ہاتھ کا پکا کھانا کبھی بھی برداشت نہ کریں۔ بری خصلتیں بھی پھوڑوں کی طرح ہیں، خود میں ہو تو تکلیف نہیں دیتی اور دوسرے میں تھوڑی بھی ہو تو کراہت آتی ہے۔ جہاں بہتا پانی ہوتا ہے وہاں ہریالی اگتی ہے، جہاں بہتے آنسو ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ پانی کی چکی کی طرح نم آنکھوں والے بنو تاکہ تمہاری روح کے صحن میں ہریالی اگے۔ یعنی اللہ کی یاد میں رونے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔
ایک آنکھ والا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف حال ہی کو دیکھتا ہے، حیوانوں کی طرح آنے والے وقت سے غافل۔ دونوں آنکھوں سے انجام اور آغاز دونوں کو دیکھ لو۔ خبردار، لعنت کیے گئے شیطان کی طرح ایک آنکھ والے مت ہونا۔ یعنی شیطان نے نافرمانی کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ اس نافرمانی کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح انسان کو کوئی بھی کام کرتے وقت اس کے انجام کے بارے میں ہر صورت میں سوچنا چاہیے۔ کوئی بھی کام سوچے سمجھے بغیر اور اس کے انجام کا اندازہ لگائے بغیر کرنا حیوانوں کی صفت ہے۔ عقل مند انسان ہر کام کا انجام پہلے ہی دیکھ پاتا ہے، اسی لیے وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے اور نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔